آج ہمارا موضوع بحث ہے غزوہ خندق کے موقع پر تیز و تند ہواؤں کے ذریعے، طوفان کے ذریعے لشکر اسلام کی مدد اور لشکر کفار کی تباہی و بربادی، اور اس میں ہمارے لیے اسباب اور دروس۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مسلمان مورچے میں مورچہ زنتے لشکر کفار کے خلاف خندق کے اس پار، اور اس کے ساتھ ہی رب کائنات کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور تقریباً 1 مہینہ تک لشکر کفار کی جانب سے ریاست مدینہ کا محاصرہ جاری رہا، اور اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے۔ مسلمانوں کے پاس ہر وقت یہ فکر رہتی تھی، چاہے رات ہو یا دن، کہ ابھی لشکر کفار خندق باندھ سکے گا، ان تک پہنچے گا اور ایک خونریز معرکہ ہوگی۔ لیکن لشکر کفار اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہو گئی۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے انتہائی تیز طوفان بھیجا، تیز و تند ہوائیں بھیجی، ملائک کے لشکر بھیجے، جس نے لشکر کفار کے خیمے اکاڑ دیے، ان کے برتن اور کھانے پکانے کی چیزیں الٹ دی، اور ان کو اس طرح تتر بتر کر دیا اس طوفان نے، اور ملائک کے ذریعے سے اس لشکر کفار کے دلوں میں اس طرح کا رعب ڈالا، خوف ڈالا، اس طرح منتشر کیا کہ جس جانب رخ تھا اسی جانب بھاگ گیا۔ کسی کو فکر نہ رہی دوسرے کی ساتھی کی، کسی قبیلے کو فکر نہ رہی دوسرے قبیلے کی، اور ہر ایک اپنی جانب، اپنی قبیلے کی جانب، اپنے علاقوں کی جانب بھاگ گئے۔ صبح جب مسلمان بیدار ہو گئے اور دیکھا تو میدان خالی پڑا تھا، لشکر کفار بھاگ چکی تھی، اور مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہو گئی، جس کا ذکر رب کائنات کے پاک کلام میں ان الفاظ میں ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں رب کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کی اس احسان اور نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا تھا، جب تمہارے اوپر دشمن کا ایک بڑا لشکر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا طوفان بھیجا اور ایسا لشکر بھیجا جسے آپ نہیں دیکھتے تھے، یعنی ملائک اور فرشتوں کی، اور اس لشکر کفار کو تتر بتر نیست و نابود کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر جو آپ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ خندق کے موقع پر اس واقعہ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کی دعائیں رائیگاں نہیں جاتی بلکہ اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن وقت پر۔ بے شک مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اور بالآخر اللہ سے اسی نصرت اور دعاؤں کے بدلے میں اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور اس انداز میں لشکر کفار کو تباہ کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور مسلمانوں کی ایک غیبی طریقے سے مدد فرمائی۔ اب دیکھیں، تیز و تند طوفانیں ہیں، بادل ہے، ہوائیں ہیں، ایک جانب خندق کے لشکر کفار ہے، دوسری جانب لشکر اسلام ہے۔ لشکر اسلام کا کیمپ صحیح سلامت ہے، اور لشکر کفار کا کیمپ تباہ و برباد ہو گیا، حالانکہ بیچ میں صرف خندق کا فاصلہ ہے۔ اب ایک لشکر کا کیمپ اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، دوسرے کا تباہ کرتے ہیں، تو یہ دعاؤں کی برکات تھی، اللہ سے مدد اور نصرت کی برکات تھی۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح بہت سی مثالیں ملتے ہیں جو مسلمانوں کی اطمینان اور حوصلے کے لیے کافی ہے۔
مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جب وہ کڑا ہو گیا نمرود کے خلاف، اور نمرود کی بادشاہت اور اس کی خدائی کو چیلنج کیا، تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دی۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے میں ناکام ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت رکھا۔ حتیٰ کہ تاریخ میں یہ بات مذکور ہے تفاسیر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے بہترین دن ایام وہ تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے۔ اب اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بنانا، باغ اور چمن بنانا، ان کو محفوظ و معمون بنانا، یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، یہ ظاہری اسباب سے ماورا ہے، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قدرت سے ممکن ہو سکتی ہے۔ یا چوری کا کام ہے کاٹنا، لیکن یہی چوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربان کرنا چاہا تو یہ چوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹ سکا۔ حالانکہ چوری کا کام ہے کاٹنا، اب چوری کا اپنا کام چھوڑ دینا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لینا، یہ ظاہری اسباب یا انسان کی عقل سے ماورا ہے، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی نصرت اور غیبی مدد سے ہی ممکن ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے، اس کی حکم کے لیے، اس کی اطاعت اور فرمان بردار کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک بڑی مثال قرآن مجید میں یہ ہے کہ فانی کا کام ہے غرق کرنا، بہانا، لے جانا، دبونا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سمیت اس وقت کے جابر اور ظالم حکمران فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا۔ دریا میں یہ لوگ صحیح سلامت دوسری جانب نکل گئے، اور انہی راستوں میں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر یا اس کا قوم بنی اسرائیل گزرے تھے، انہی راستوں میں اسی دریا میں اسی وقت فرعون کو اپنے لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اب ایک قسم کا فانی ہے، ایک وقت ہے، ایک قسم کا راستہ ہے، ایک قسم کا موقع اور محل ہے، لیکن فانی میں ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے مطیع اور فرمان بردار لوگوں کو بچاتے ہیں، اور دوسری جانب فرعون کو غرق کرتے ہیں۔ اب فانی کے ذریعے سے فرعون کا غرق کرنا اپنے لشکر سمیت یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ انسان فرعون کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کوئی دنیا میں کوئی طاقت اس کا مقابلہ کر سکے گا یا اس کو اپنی لشکر سمیت تباہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس کا دشمن اسی طرح ہلاک و تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خیال اور ان کے سوچ کے برعکس ایک ایسا منظر دکھایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں سے فرعون کی غرقابی دیکھی۔ ایک بڑی مثال قرآن مجید میں اندر یہ ہے، جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر لشکر کفار کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے تباہ کیا، نیست و نابود کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود جب حد سے تجاوز کر گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، انکار میں، اپنی طغیانی اور سرکشی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اتنا تیز و تند طوفان ان کے اوپر بھیجا کہ ان کو اپنے غاروں سے، اپنے پہاڑوں کے اندر تراشے گئے غاروں سے نکال کے ان کو ہوا میں بلند کر کے ان کی کوپیوں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا، ایک بدترین طریقے سے ان کا قتل عام کیا گیا، قتل ختم کیا گیا، ہلاک کیا گیا، اور دنیا کو اس سے صاف بنایا گیا۔ لیکن وہی ہوائیں تھی کہ اسی موقع پر اسی وقت حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے مطیع و فرمان بردار لوگوں کو کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کیا، اور دوسری طرف نافرمانوں کو تباہ کیا۔ خلاصہ یہ کہ ہم دیکھیں غزوہ خندق کے اس موقع پر ان تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے مطیع اور فرمان بردار لوگوں کو بچایا، جس سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے۔ ضروری نہیں کہ
انسان جس طرح خیال اور وہم اور گمان اور یقین کرے اسی طرح معاملہ ہو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک غیبی طریقے سے انسان کے وہم و گمان اور سوچ اور عقل سے بالاتر ہو کے ایسا مدد اور نصرت فرماتے ہیں کہ لشکر کفار کو ان کے توقعات کے برعکس مار دیتے ہیں، اور لشکر اسلام کو ان کے توقعات سے برعکس ان کو پتہ دیتے ہیں، ان کو نصرت و مدد دیتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ پر ہر حالت میں کامل بھروسہ رکھنی چاہیے، کامل اعتماد کرنی چاہیے، خیر کی توقع کرنی چاہیے، صبر استقامت سے کام لینے چاہیے، کیونکہ ہر کام کے لیے اپنا وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب وہی وقت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مطیع اور فرمانبردار لوگوں کو بے سہارا اور بے اسرا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ظالموں کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ مسلمان پر اگر سختی ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، تو یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے، ان کی ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، کرے اور کوٹے کی تمیز کرنی، جدائی کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے، ان کو دنیا کی امامت کے لیے، حکمرانی کے لیے، دنیا کی چلانے کے لیے تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ تکالیف اور مسائل، اور بالآخر شکست، رسوائی، تباہی و بربادی یہ باطل ہی کا ہوتا ہے، یہ سامراجی کفریہ طاقتوں کا ہی ہوتا ہے۔ بے شک وقتی غلبہ ان کو نصیب ہوتی ہے، لیکن پھر ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ یہی تاریخ کا حصہ ہے، اور یہی حضرت نوح علیہ السلام سے یہ مسئلہ یہ شروع ہے، یہ حالات شروع ہے تادم آج تک، کہ ہمیشہ فتح اور نصرت اور کامیابی حق کی ہوتی ہے۔ بے شک وقتی طور پر ان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ اہل حق صبر و استقامت سے ایک کام لے لے، دنیاوی اسباب استعمال کرے، توقع فقط اور بھروسہ فقط اللہ تعالیٰ پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرے، مدد و نصرت مانگے، تو بالآخر انجام کار، فتح و کامرانی ان کی ہوتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔